السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ سال اور یہ مہینے اور یہ دن یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ مہینہ ہم سب کو ملا تھا تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ ہم جو اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے اور اس کی مغفرت ہے جو ہمیں مل رہی تھی، کہ ہم اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے دربار کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے ہم تیار کرتے۔ خلاصہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے اور ہم وہ اعمال کرتے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہوتا۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں اسی لیے ملا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس قدر مہربان بھی ہیں کہ اللہ نے شیطان کو رمضان کے چاند نکلنے کے بعد اللہ نے اس کو قید کر دیا تاکہ ہم خالص ہو کر ہم اللہ کی عبادت کو انجام دے سکیں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھ سکیں۔ لیکن وہ انسان محروم ہے، وہ انسان ناکام ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا معزز اور بابرکت مہینہ پایا اور اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا لی۔ چونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پہلے سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آج آپ نے ایسی چیز کی ہے کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کی تھی؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان کہ جس کے پاس جو بڑھاپے کے عالم میں، یعنی جو انسان بڑھاپے کے عالم میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بد دعا کی اور ہم نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین اس لیے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہوئے وہ انسان کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ پڑھے۔ تو انہوں نے بد دعا کی اور ہم نے آمین کہا۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ انسان کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر عبادت کر کے اللہ کو منا کر اور گناہوں کو چھوڑ کر وہ اپنی مغفرت نہیں کرا لیتا ہے، تو وہ انسان جو ہے محروم ہے، وہ ہلاک ہو اور برباد ہو جائے۔ میرے دوستو، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جس انسان کے لیے سب سے معزز فرشتہ بد دعا کر رہا ہو اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہوں، آپ کو اس آدمی کی ہلاکت پر، اس کی بربادی پر ذرہ برابر بھی آپ شک نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہلاک ہوگا نا، وہ تو برباد ہوگا، اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا دی ہے اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین کہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ایک دن کا وقت ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک سکتے ہیں کہ ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا۔ اگر صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس گھر آتا ہے تو اس کو بھٹکا ہوا، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سوچیں، ہم سمجھیں اور پھر جو دن ہمارے پاس ایک دن یا دو دن کا ہمارے پاس باقی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں، بلکہ آخر چاند رات کے اندر
ہمارے لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم پورے مہینے کی عبادت ہم کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمارے لیے انعام کی رات ہوتی ہے، جائزے کی رات ہوتی ہے، بدلے کے ملنے کی رات ہوتی ہے، تو ہم اس رات میں اپنے آپ کو مارکیٹ کی زینت بنا لیتے ہیں، ہم اس رات میں اپنے آپ کو بازار کی رونق بنا لیتے ہیں، چاہے وہ شاپنگ کی شکل میں ہو یا خریداری کی شکل میں ہو۔ میرے بھائی، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے وہ رات، آخری رات، چاند کی رات، انعام کی رات ہے، نہ یہ کہ ہمارے لیے وہ رات شاپنگ اور مارکیٹ کرنے۔ ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم نے رمضان آخر رات سے پہلے ہم نے مارکیٹ نہیں کی ہے، ہم مارکیٹ کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ کے واسطے ہم ضرور اس رات میں، یعنی چاند رات میں، رمضان کے آخر رات میں، ہم ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور اپنی کمی پر، اپنی کوتاہی پر ہم ضرور اللہ کے سامنے اس کی مغفرت مانگ لے اور توبہ کر لے اور استغفار کر لے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا تھا، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ ہم پر اس قدر مہربان ہے، اللہ ہمارے لیے اس قدر رحیم ہے، غفور ہے کہ اللہ ہمیں تانا نہیں دے گا کہ ہم نے رمضان کا مبارک مہینہ تمہیں عبادت کے لیے دیا تھا، لیکن تم نے اس کو بازاروں میں گھوم کر اور دوسری چیزوں میں تم نے ضائع کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کبھی تانا نہیں دے گا، ہم اللہ کے پاس اپنی کوتاہی کو رکھیں گے، اپنی کمزوری کو رکھیں گے، ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارا اللہ ہمیں ہمارا بدلہ دے گا۔ رمضان کی آخر رات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے عبادت کرے گا، تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا، جس دن لوگوں کے دل خوف و دہشت سے مردہ ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1782 میں، یہ 1782 حدیث نمبر ہے ابن ماجہ کے اندر، فرمایا کہ جو عیدین کی رات میں اللہ کے سامنے عبادت کرے گا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھے گا، مغفرت کی بھیک مانگے گا، تو قیامت کے دن جو ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، کہ جس دن ہر انسان پریشان ہوگا، اور پریشانی کی حالت یہ ہوگی کہ انسان بدحواس ہوگا اور ایک دوسرے کو پہچاننا بھی اس کے لیے مشکل ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں، اور اگر دیکھ بھی رہا ہوگا تو اس سے منہ چھپائے گا اور اس سے بھاگے گا، چونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو ساری رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ساری جو کچھ ہمارے خونی رشتے تھے وہ رشتے بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، وہ رشتے بھی ہمیں پہچاننے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہر انسان وہاں پریشان ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس وقت باقی ہے، ان وقتوں کی قدر کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، رمضان کی آخری راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ سے اپنا انعام وصول کر لیں، اللہ سے ہم اپنی جو بھی ہماری محنت ہم نے کی ہے وہ ہمارے لیے ہم نے کی ہے، اللہ کو ہماری محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، واللہ الغنی وانتم فقراء، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا انعام لے لیں، اگر ہم لیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی بنے گی، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جس وقت ہم دنیا چھوڑ رہے ہوں گے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات، آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات مفتی محمد جاوید قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہے تو آپ کامنٹ میں مسئلے کو لکھ سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔